فطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی مجلس میں میں اس وقت کے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف تمام لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ اور آئندہ نسلوں کی دین کی حفاظت کا۔ اس وقت جو ارتداد کی اور دین کے اندر تشکیک کی جو ہوا چل رہی ہے، ایسے ماحول میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ تمام دنیاوی ضرورتوں کے مقابلے میں انسان اس بات کی کوشش کرے اور اس کو اولیت دے کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے اہل خانہ اور خود اپنے ایمان کی حفاظت کی کو اولیت دی جائے۔ بہت تیزی کے ساتھ ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں، ہماری بہت سی بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، نوجوان بہک رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے مسلسل نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو دین سے بیزار کرنے کی کوشش چل رہی ہے، اور ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو دین سکھانے کی اور ان کے مزاج کو دینی بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے اس چند تمہیدی جملوں کے بعد میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی فکر اپنے بچوں کے کھانے کی، کپڑے کی، علاج کی، رہائش کی کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر اس بات کی کریں کہ یہ بچے مسلمان بن کر جئیں اور مسلمان بن کر مریں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے دینی تعلیم۔ دینی تعلیم چاہے آپ اپنے بچوں کو براہ راست مدارس میں داخل کر کے دلائیں، یا جو مساجد کے اندر مکاتب قائم ہیں ان میں ان کو داخل کرائیں اور ان کو قرآن پاک، دینیات، اردو زبان، بنیادی عقیدے اور جو دین کے ضروری باتیں وہ ان کو سکھائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو دینداری والا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے دینداری کا یہ حال ہے کہ اگر بہت متقی پرہیزگار ہیں تو خود نماز کی پابندی کریں گے، مسجد میں چلے جائیں گے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت بھی کر لیں گے، کچھ ذکر و اذکار بھی کر لیں گے، تسبیحات بھی پڑھ لیں گے، بہت شوق ہے اشراق و چاش بھی ادا کر لیں گے۔ لیکن گھر کے کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ عورتیں نماز ادا کرتی ہیں یا نہیں؟ بچے اور بچیاں نماز ادا کرتی ہیں یا نہیں؟ اس کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ اس لیے ہم اپنی دینی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کے افراد کو بھی دین سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہمیں اپنی نماز کی فکر ہے، وہاں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو، اس کو مارو۔ اور آج حال یہ ہے کہ گھر کے اندر شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں 100% نماز پڑھنے والے افراد ہوں، اور مرد بھی نماز پڑھتے ہوں، عورتیں بھی پڑھتے ہوں، بچے بھی پڑھتے ہوں، بچیاں بھی پڑھتی ہوں، مرد مسجد میں جماعت کا اہتمام کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنا، کھانے پینے کی کیا سنت ہے، سونے اٹھنے کی کیا سنت ہے، بچوں کو سکھایا جائے۔ ایسا نہیں کہ ان کو کھانا دے دیا جاؤ کھا لو، بلکہ اپنے سامنے بیٹھا کر ان کو کھانے کی سنت بتائی جائے کہ بیٹا سنت یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر آؤ، دسترخوان بچھا کر بیٹھو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ،
اور کوئی دانہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح چاٹ کے صاف کرو، انگلی کو صاف کرو، اس کے بعد جا کر ہاتھ دھلو، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اس دعا کو پڑھو، اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلائیں۔ اسی طرح سونے کے لیے جب جائیں تو ان کو بتایا جائے کہ سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، کیا پڑھ کر سونا چاہیے، اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، گیم کھیلنے کے نام پر وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا اعلیٰ بالا موبائل کے اندر بھری ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض انتہائی گندے قسم کے مخرب اخلاق پروگرام اس کے اندر آتے ہیں اور وہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی عادت خراب ہوتی ہے، ان کا مزاج خراب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گھروں کے اندر زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ملٹی میڈیا موبائل موجود ہی نہ ہو، اور اگر ہو تو جو ذمہ دار افراد ہیں ان کے کنٹرول کے اندر ہو۔ اگر کسی بچے کو کسی ضرورت سے دیا جائے تو اس کی نگرانی کی جائے۔ خاص طور سے جو بچیاں ہیں اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں، ان کے ہاتھ میں ہرگز بڑا موبائل نہ دیا جائے۔ وہ اپنے سہیلیوں کے نام پر کس سے باتیں کرتی ہیں، کس سے ان کا تعلق ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر اس طرح کے حادثات پیش آ رہے ہیں، بلکہ بعض عالمہ بچیوں کا بھی غیروں کے ساتھ جانے کا حادثہ پیش آیا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو گھر کے اندر کا ماحول ہے، ہر ایک چیز کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارا ماحول دینداری کا ماحول ہو، کوئی بچہ غیر تعلیم یافتہ نہ ہو۔ دین کی تعلیم، کلمہ، نماز اور جو ضروری احکام ہیں ان کو سکھائے جائیں۔ گھر کے اندر ان کو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے سے فارغ ہونے کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی، استنجا خانے سے نکلنے کی، یہ سب دعائیں ان کو سکھلائی جائیں، ان کی مشق کرائی جائے۔ اس وقت یہ ضرورت بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے بالغ نوجوان یا اور زیادہ عمر رسیدہ لوگ اب تک دینی تعلیم سے بالکل نابلد ہیں، انہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ اب ہمارے پڑھنے کا زمانہ چلا گیا۔ جو فکر مند حضرات ہیں جیسے مکاتب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مشورہ کر کے کسی مسجد کے اندر، کسی گھر کے اندر تعلیم بالغہ کا انتظام کریں۔ جن لوگوں نے بچپن میں قرآن پڑھا ہے اور اس کی تصحیح نہیں کی ہے، بیٹھ کر قرآن پاک کی تصحیح کریں، اور ہر ایک کو آمادہ کیا جائے کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنایا جائے۔ انشاءاللہ اس سے رحمت کے فرشتے آئیں گے، شیطان کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم اپنے معمولات کی تو پابندی کریں ہی، جس پر ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، اس کی فکر تو کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت اپنی جو دوسری ذمہ داری ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج مکاتب کے قیام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے، کوئی مسجد خالی نہیں رہنی چاہیے، اور کوئی بچہ یا بچی غیر تعلیم یافتہ نہیں رہنی چاہیے۔ اجتماعی طور سے اس کے لیے مشورے کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہے اس کے اعتبار سے بھی محنت کریں۔ آج اتنی گفتگو پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔